حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتے ہی بڑے بڑے بندے پریشان ہو جاتے، جی ٹھیک ہے چلو تسی غوث کہہ لو، ایک گل پڑھن تو بعد سنن تو بعد سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، تو تم غوث کہہ لو، تم غوث آدم کہتے ہو۔ میں نے کہا اس مسئلے کا حل بھی ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو اپنے وقت کے اندر، اپنے زمانے کے اندر، جیسے آپ لکھتے ہیں نا خطیب اعظم، پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ ان کے اشتہاروں پہ یا بولتے ہیں اعلان کرتے ہوئے خطیب اعظم گوجرانوالا، خطیب اعظم سیالکوٹ، خطیب اعظم ملتان، حالانکہ جس خطیب کو بلایا گیا اس سے بڑے اور بھی خطیب ہوں گے، اعظم بڑے کو کہا جاتا ہے نا، خطیب اس سے اور بھی بڑے ہوں گے، لیکن اس کو نوازنے کے لیے، اس کو جو القابات کے ساتھ، عزت کے ساتھ نوازنے کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، یہ خطیب اعظم بمباں والا ہیں، یہ خطیب اعظم ڈسک ہیں، حالانکہ اس سے بڑے خطیب ہیں، لیکن پھر بھی اس کو خطیب اعظم کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ اس کی عزت افزائی ہے۔ حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کو غوث اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جس دور کے اندر پیدا ہوئے، آپ کو جس وقت کے اندر غوث بنایا گیا، اس زمانے کے اندر آپ سے بڑا غوث کوئی اور نہیں تھا۔ ہم حضور غوث اعظم کا تکابر رب کے ساتھ تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو یہ کہتے نہیں ہیں حضور غوث اعظم رب سے بڑے غوث ہیں۔ حضور غوث اعظم اگر غوث ہیں تو رب کی عطا سے غوث ہیں، رب سے بڑے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان مفاہیم جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس چیز کے تمہارے پاس عقل ہو، شعور ہو، علم ہو۔ حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ ہو کوئی خالی پیر ہی نہیں تھے، وہ خالی ولی ہی نہیں تھے، بلکہ ایک بہترین عالم تھے، بہترین مدرس تھے، کہ جنہوں نے تقریباً 31-32 سال جو ہے وہ تدریس کی، مسلسل بچوں کو پڑھایا، اور 40 سال اپنے خود ہاتھوں سے ناظرہ پڑھنے والے بچوں کو پڑھایا، اور جنہوں نے پھر 40 سال جو ہے اپنی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کی تربیت ہفتے میں 3 دن کی۔ وہ 3 دن کون سے تھے؟ ایک جمعے کا اجتماع تھا، آپ اس کے اندر خطاب کرتے، ایک اتوار کے دن خطاب کرتے، اور تیسرا منگل کے دن شام کے وقت خطاب کرتے۔ آپ نے 3 دن مقرر کر رکھے تھے۔ ان 3 دنوں میں آپ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو تربیت کرتے، تعلیم دیتے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ خدا کی ذات ہے کیا، اس کی معرفت ہے کیا، تصوف ہے کیا۔ تو میں کہتا ہوں ہم نے غوث آدم جس کو کہا ہے وہ کوئی جاہل پیر تو نہیں تھا کہ جس کو ہم نے غوث آدم کہہ دیا۔ غوث آدم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے دربار میں اگر 70,000 افراد موجود ہیں، 1,00,000 افراد موجود ہیں، تو جتنی آواز پہلا بیٹھا شخص سن رہا ہے، آخری بندہ بھی اتنی آواز سے اس کی بات کو سن رہا ہے۔ ان کو حضور سیدی غوث آدم کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے دربار کا عالم کیا ہے؟ آپ جب تقریر فرماتے تھے نا، جب خطاب فرماتے، واعظ و نصیحت کرتے، تو آپ کے دربار میں بیک وقت 400 علماء، اس وقت کے جید علماء، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے مصنفین جو کتابیں تحریر کرتے تھے، بڑے بڑے ادیب جو ہیں جو بڑے بڑے ادب کی کتابیں لکھتے تھے، وہ 400 کے قریب افراد آپ کے دربار میں بیٹھ کے آپ کی تقریر کو تحریر کیا کرتے تھے، وہ نوٹ کیا کرتے، لکھا کرتے کہ حضور سیدی غوث اعظم کے زبان اقدس سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے مقام غوثیت عطا فرمایا ہوا ہے۔ ان کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ہوگا جس کا لکھا خالق کائنات فرمائے گا، جن کے سینے کے اندر خالق کائنات اتارے گا۔ حضرات محترم، اس لیے قد افلح من زکاہا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ بندہ کامیابی پا گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ تو جس کو کامیابی مل جائے اس کو پھر کسی امتحان، بڑے لمبے چوڑے امتحانوں کی ضرورت نہیں ہے، کس لیے وہ کامیاب ہوا ہی امتحان دے کے ہے۔ امتحان دینے کے بعد جب وہ کامیاب ہو گیا، اب اس کے لیے انعام ہی انعام ہے، اب اس کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں۔ آخری مثال عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کوئی بندہ پڑھا لکھا کسی دفتر میں لگ جائے نا، اور مالک کو پتا یار یہ بندہ بڑا وفادار ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ مجھے مشورہ مارا نہیں دے گا، یہ اچھا مشورہ دے گا، تو وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ کس لیے؟ یار اس نے بڑی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب کسی ملازمت کرنے والے بندے کے اوپر تم مالک ہونے کے حیثیت سے یہ اعتماد کر سکتے ہو، یہ محنت کر کے یہاں پر پہنچا ہے، اس کا مشورہ اچھا ہے، بالکل یہ مناسب مشورہ دے گا، تو پھر سوچو یہاں پر جس کو مالک حقیقی نے عطا فرما دیا، پھر اس بندے کا مرتبہ مقام کیا ہوگا، اس کی عزت کا مقام کیا ہوگا، اس کے احترام کا مقام کیا ہوگا۔ تو
تو یہ لوگ بھی امتحانات دے کر یہاں پر پہنچتے ہیں۔ مقام غوثیت جہالت کی بنا پر نہیں ملتا، مقام غوثیت ملتا ہے تو خدا کی بارگاہ سے علم حاصل کرنے کی بنا پر اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی بنا پر، تزکیہ نفس کرنے کی بنا پر مقام غوثیت نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے سمجھ لو اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ خالق کائنات نے اس بندے کو یہ طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالق کائنات ہمیں ان جو ہے وہ مضامین کو سمجھ کر اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔